السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ایک خاص موضوع کے اوپر ہی امت مسلمہ کے حوالے سے مسلسل شاید ہماری چھٹی نشست ہے۔ ہم بات کر رہے تھے امت جو فکری بحران کا شکار ہوئی، اس فکری بحران نے کیا گل کھلا ہے، اس پہ بات ہماری ہو رہی تھی۔ اس فکری بحران کا نتیجہ تھا کہ فراست، وزڈم غائب ہو گئی، لا الہ نظر انداز ہو گیا، اقامت دین کا مفہوم ادھورا ہو گیا، دشمنان صحابہ، دشمنان دین سے امیدیں لگ گئیں، اور ہمارے خلاف کفر نے، نفاق نے اتنے محاذ کھول دی کہ یہ کس کس محاذ پہ ہم سے لڑیں گے۔ اتنے محاذ کھل چکے ہیں کہ اسلام اپنی ذات میں اگر حقانیت نہ رکھتا تو ان کی حملوں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ یہ تابڑ توڑ حملے شروع سے ہیں، لیکن اب عروج پہ جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بات ہماری کافی آگے نکل چکی تھی، اب 3-4 اور نتائج ہیں جو فکری بحران نے جو گل کھلائیں، ان پہ بات کر کے پھر انشاءاللہ میں آگے چلوں گا۔ فکری بحران نے جو اس امت کو ایک بدترین نتیجہ دیا وہ یہ کہ یہ امت منافقین کی چھانٹی بھول گئی۔ نذیر صاحب ٹھیک ہے؟ میں یہ امت منافقین کی چھانٹی بھول گئی۔ یہ وزڈم نہ ہونے کے نتائج ہیں۔ منافقین اگر ان کی چھانٹی نہ ہو تو یہ معاشرے میں متعدی ہو جاتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ ایک پھیلتے پھیلتے معاشرے میں ان کا راج قائم ہو جاتا ہے، تسلط قائم ہوتا ہے منافقین کا۔ تو جمہوریت میں تو ویسے ہی منافقت بہترین ہتھیار ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جمہوریت کا بہترین ہتھیار منافقت ہے۔ جو جتنا بڑا منافق ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ اس پر تو بات کرنے کی بھی گنجائش ہی نہیں ہے اس وقت۔ بات منافقت پہ ہے۔ منافقت کا اگر راستہ نہ روکا جائے، اس کے سامنے بند نہ باندھا جائے، تو ایک تو وہ منافقت پھیلتی ہے معاشرے میں، پھر منافقت کا تسلط قائم ہوتا ہے، پھر اس منافقت کی وجہ سے مسلم سماج میں بے اعتمادی کی فضا چھا جاتی ہے۔ میں آپ سے بدگمان ہوتا ہوں، آپ مجھ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ میں آپ کو جاسوس سمجھتا ہوں، آپ مجھے جاسوس سمجھتے ہیں۔ آج تو بھائی بھائی سے بدگمان ہے۔ چونکہ یہ نمبر وار بات کر رہا ہوں تو اس لیے زیادہ صرف منافقت کو فوکس کر کے بات کروں گا۔ تو تیسرے نمبر پر کہ منافقت کی وجہ سے سماج میں بے اعتمادی آ جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ دشمن آپ کے سماج کے منافقین کو استعمال کر لیتا ہے، کہ وہ آپ کے نہیں ہوتے، آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وقت آنے پر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں۔ بنو امیہ سے لے کر ٹیپو سلطان کی شکست تک یہ ہماری پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، بلکہ آج بھی پاکستان کی تاریخ اسی پر گواہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دشمن منافقین کو استعمال کر لیتا ہے کہ وہ منافق آپ کا نہیں ہوتا۔ بھائی اتنا سا دیکھ لیں، کبھی کبھار جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان مرد آباد کے نعرے کون لگاتا ہے؟ آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ انڈیا زندہ باد، شاید یہاں تک کہ اسرائیل بھی زندہ باد۔ پاکستان مرد آباد کے نعرے کون لگاتا ہے؟ تھوڑا سا آپ ضرور دیکھ لیجیے گا،
جب یہاں فرقہ وارانہ جنگ عروج پہ جاتی ہیں نا تو اخبارات پہ میڈیا پہ نظر رکھا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی محرم میں اسی محرم میں جو گزرا ہے گلگت بلتستان میں باقاعدہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے ہیں۔ دشمن منافقین کو استعمال کر لیتا ہے۔ اچھا، اور پانچویں بات، اس استعمال پہ پردہ بھی رہتا ہے ماشاءاللہ۔ دشمن استعمال بھی کرتا ہے، اس استعمال پہ پردہ بھی رہتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس استعمال کے پیچھے پوری امت چلتی ہے۔ جی یہ ملک ہے جی جس نے تو امریکہ کو کیا کہتے ہیں وہ دھمکی دی ہے، چیلنج کیا ہے۔ یہ الگ عوامی کمزوری ہیں جس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ڈسکس کروں گا، اور یہ علماء کے اندر بھی کمزوری ہیں۔ جو وقت کے فرعون کو چیلنج کرتا ہے عوام اس کو اپنا ہیرو سمجھ لیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی دیکھیں اخبارات نہیں بنے، پاکستان کیوں نہیں جاتا؟ شعوری مسلمان بھی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی گلا ہے، لیکن حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اس پہ بات، ابھی یہ موقع نہیں کہ اسی پر پھر ہم سارا جمعہ گزار دیں۔ ابھی تو ہم منافقین کو اس پر تھوڑا سا فوکس کر کے بات کر رہے ہیں۔ اس استعمال پہ پردہ رہتا ہے اور پوری امت اس استعمال کے پیچھے ہوتی ہے۔ دشمن منافق کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، منافق کو ہم مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ بندے مومن کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ وہ چونکہ خود سچا ہوتا ہے اگلے کو سچا سمجھنے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کمزوری اس کے اندر آ سکتی ہے۔ غور سے سنیے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ کمزوری اس کے اندر آ سکتی ہے۔ پھر پوچھا مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کمزوری بھی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ کہا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، میرا امتی مسلمان بے باکانہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ان دو حدیثوں کو سامنے رکھیں، ایک مسلمان خود سیدھا سادہ ہوتا ہے اور جھوٹ وہ کبھی بھی نہیں بولے گا، ایک طرف وہ سیدھا سادہ، تو جو منافق ہوتا ہے وہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ مسلمان سیدھے سادہ ہو کر اس منافق کی بات پر ایمان لے آتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر امت مسلمہ کی قیادت منافقین کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اختصار کے ساتھ فلسطین کے جہاد کی ابتدائی تاریخ بھی بتاؤں گا، وہ تاریخ میں کیا تھا، پھر اس کے اندر کیا کیسی کمزوریاں ہیں، پھر وہ کمزوریاں دور ہوتی گئیں، پھر آج اس وقت کیا سٹیٹس ہے، کیا سطح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ منافقین کو رفتہ رفتہ چھانٹی کیا جائے، وگرنہ وہ متعدی ہو جائے گا، اس کی ٹرانزیکشن ہوگی، وہ مسلط ہو جائے گا، دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوگا، اس استعمال پہ پردہ رہے گا، اور پھر پوری امت اس استعمال کے پیچھے پیچھے ہوگی، اس منافق کو سچا جان کر مسلم معاشرے کی قیادت منافق کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ان ہولناک نتائج کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فوکس کرو اس بات پر، ایک تو باہم شیر و شکر ہو جاؤ، باہم شیر و شکر ہو جاؤ۔ اس شیر و شکر کے لیے احسان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے صرف عدل کا نہیں کہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان پر عمل ہونا، عدالتیں ویران ہو جائیں،
جس کو سکھ کا سانس ملے وہ کلا کوئی اپنی اور روزی تلاش کریں گے پھر انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. ناراض نہ ہو، جو حقائق ہیں حقائق ہیں. یہ احسان پہ عمل نہ ہونے کے نتائج ہیں. معاشرے کو باہم شیر و شکر رکھنے کے لیے صرف عدل نہیں، احسان کا بھی کہا گیا. اپنا حق چھوڑ دو. خدا کی قسم دیکھو اللہ بدلہ کیسے دیتا ہے. دیر سویر بدلہ ضرور ملے گا. لا الہ الا اللہ. تو مدینے کا سبق یہ کہ آپس میں مواخات، شیر و شکر ہو جاؤ ایک. پھر اپنی جغرافیہ کو، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے گریجولی، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے منافقین کی چھانٹی کر دو. کیوں؟ آپ جب تک اپنی صفیں سیدھی نہیں کریں گے، آپ کی اپنی صفوں میں اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی اور آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ہے مدینے کا سبق. اللہ کی تکوینی قدرت، صحابہ کے ایمان کی برکت اور منافقین کی منافقت کی نحوست، یہ تمام چیزوں نے مل کے منافقت کو اس طرح کیا کہتے ہیں اس کا بانڈا پھوڑ دیا کہ منافقین کی آہستہ آہستہ چھانٹی شروع ہو گئی. اللہ کی تکوینی قدرت بھی، صحابہ کی ایمان کی برکت بھی، منافقین کی منافقت کی نحوست بھی. جہاد کا ٹائم ہوتا پیچھے ہٹ جاتے تھے. ان کی رفتہ رفتہ چھانٹی شروع ہو گئی اور یہاں تک چھانٹی ہو گئی. آج بڑے بڑے نام نہاد دانشور مدینے کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے منافقین کے ساتھ نرم رویہ رکھا تھا اور جناب گریجولی اتنے سخت رویے پر آگے تھے، کہا تھا ان منافقین کے خلاف جہاد کریں. یہاں تک حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرے نبی ان منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے، ان کی جنازہ آپ نے کبھی نہیں پڑھانی، نماز جنازہ. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور ان کی قبر پر بھی ان کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے نہیں ہونا. دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ دشمن بھی فوت ہو جائے تو بندہ پہنچ جاتا تعزیت کے لیے، لیکن منافق وہ ناسور ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو حکم دے دیا یہ منافقین اگر مر جائیں تو کفن دفن کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، ان کے سوگ میں شرکت کے لیے ان کے ساتھ قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کی جنازہ پڑھا دی تھی نا، پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے تھے، پڑھا دی تھی. ہاں تمہارے روکتے بھی رہے. اللہ کے نبی نے یہی جواب دیے کہ مجھے روکا نہیں گیا. اور جب پڑھا دی اوپر سے وہی نازل ہو گئی. میرے نبی آج تو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا، آئندہ کسی ایک، یہ تو چھوڑے عبداللہ بن ابی، کسی ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھانی بھی نہیں، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے بھی نہیں ہونا. یہ منافقت معاشرے کا وہ ناسور ہوتا ہے جس کو الگ کیے بغیر آپ کو نہ اسلام کے نفاذ کی کوششوں میں کامیابی ملتی ہے، نہ جہاد میں کامیابی ملتی ہے. ہم نے پتہ نہیں بائی بائی بنا لیا ہوا. لا الہ الا اللہ. وہ اسلام جو نبی کو جنازے میں شرکت سے روک دے، وہ اسلام جہاد کی حکمت عملی میں ان منافقین کی شرکت گوارا کر سکتا؟ جنازے سے روک دے بھائی، جنازے سے. وہ اسلام ان منافقین کی جہاد میں شرکت کو گوارا کر سکتا؟ اگلی آیت سنیں، سورہ تحریم کی، جا کے پڑھیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میرے نبی کافروں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، ان منافقین کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے. واغلظ علیہم، ان پر سختی کرنی ہے، کہیں اپنے جراثیم چھوڑ نہ دے معاشرے کے اندر. لا الہ الا اللہ. یہ ہے مدینے کی زندگی کا سبق. تو جو نبی، جو اسلام، جو خدا، جو قرآن منافقین سے جہاد کا حکم دے، آپ ان کو اپنے ساتھ ملا کے اتحاد امت کا جھنڈا بلند کر کے جہاد میں شریک کریں گے. یعنی جن کے خلاف خود جہاد فرض ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ جہاد میں ملائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خصوصاً آج کے منافقین
جنہوں نے اسلام کا یہودی ایڈیشن تیار کر رکھا ہے. منافقین مدینہ سے آج کا منافق زیادہ خطرناک ہے. منافقین مدینہ کا ایک قصور تھا، دل میں کفر تھا، زبان پہ اسلام تھا. آج کے منافق کے دو قصور ہیں، دل میں کفر ہے، زبان پہ اسلام ہے، ساتھ اس نے اسلام کا یہودی ایڈیشن ایجاد کیا ہوا ہے. جس طرح عیسائیت کا بیڑا غرق یہودیوں نے کیا، اسی طرح یہی چال یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف چلی. چونکہ یہ اسلام آخری دین ہے، نبی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی نے آنا نہیں، اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. سمجھ آئی؟ یعنی جن منافقین کے خلاف خود جہاد کرنا، ہم ان منافقین کو لے کر جہاد کرنے چلے ہیں. منافقین مدینہ اور آج کے منافقین میں زمین آسمان کا فرق ہے. منافقین مدینہ نے اسلام کا کوئی یہودی ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا. یہودی ہوتے ہوئے، براہ راست یہودی ہوتے ہوئے انہیں توفیق نہیں ملی کہ وہ یہودی ایڈیشن ایجاد کر سکیں. لیکن بعد میں یہودیوں نے یہ کام کیا، عبداللہ بن سبا کی قیادت میں یہ کام کیا، یہودی ایڈیشن تیار کر لیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یاد رکھیے، منافقین کو چھانٹی کیے بغیر اسلام کے غلبہ اسلام کی کوششیں جہاد میں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی. یہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر ایسا ہوتا مدینے میں منافقین چھانٹی نہ ہوتے، ایسا ہوتا قرآن کے اندر یہ احکامات نہ ہوتے. قضیہ فلسطین سمیت دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد کو اور دنیا میں جہاں جہاں غلبہ اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو ہائی جیک ہونے سے بچانا ہے. میں نے بھی اور آپ نے بھی. اور ہائی جیک ہونے سے بچانے کے لیے ضروری چھانٹی کی جائے، چھانٹی کے بغیر نہیں. مدینے کی کامیابی کا راز منافقین کی چھانٹی ہے. فلسطینی جہاد میں اب تک کامیابی نہ ہونے کی وجہ منافقین کی چھانٹی نہ ہونا ہے. افغانستان جہاد کی کامیابی کا راز منافقین کی چھانٹی ہے. ٹیپو سلطان کی ناکامی کی وجہ اور راز منافقین کی چھانٹی نہ ہونا ہے. میر جعفر میر صادق قلعے کے دروازے کس نے کھولے؟ پڑھ لیں جا کے تاریخ کو، تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں. لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ چھانٹی ضروری ہے. اور کفر کو یہ راز معلوم ہے، کفر کو یہ راز معلوم ہے. امت مسلمہ کو کامیابی تب ملتی ہے جب امت مسلمہ اپنی صفیں سیدھی کرتی ہے، منافقین کی چھانٹی کرتی ہے. اس لیے آج کفر، چونکہ ہماری فراست فوت ہو چکی ہے، وزڈم ہماری وزڈم پہ موت طاری ہے، لہذا کفر کو یہ راز معلوم ہے، وہ ہمارے معاشرے سے چھانٹی نہیں ہونے دیتا منافقین کی. کم سے کم عالمی حالات پر بھی آپ نگاہ رکھا کریں، وہ چھانٹی نہیں ہونے دیتا منافقین کی. کفر اور منافق دونوں منافقین کی چھانٹی ہونے سے بچانے کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. اور یہ میں امت مسلمہ کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. جب میں بات کر رہا ہوں تو صرف پاکستان کو نہ دیکھیں، کیونکہ موضوع بھی امت مسلمہ سے متعلق ہے، صرف پاکستان سے متعلق نہیں ہے، پاکستان اس میں شامل ہے. فنڈنگ ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو بھی، مذہبی جماعتوں کو بھی. ڈکٹیشن ملتی ہے مذہبی جماعتوں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی. اور ریاستوں کے اہم ترین کلیدی مناصب پر ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو گھسایا جاتا ہے اندر. سیاست میں بھی وحدت کے نام پہ ان کو گھسایا جاتا ہے اندر. اور جو رکاوٹ ڈالے، جو دانشور، جو عالم، جو عامی، جو جاہل،
مطلب دنیا کے لحاظ سے جاہل ہے مسلمان، لیکن اس کام کے لیے وہ رکاوٹ بننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ یا تم ہمیں چھانٹی کرنے دو، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس کو کوڑے یا توڑے سے سمجھاتے ہیں. پہلے توڑا دیتے ہیں گاجر مولی، نہیں تو پھر کوڑا ڈنڈا آ جاتا ہے تیری ایسی کی تیسی، اور پھر قتل بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس پاکستان کے اندر اسی بنیاد پہ شہید کیے گئے ہیں، جس میں کراچی کے علماء سر فہرست ہیں، اسی پہ کہ وہ یہی بات کرتے تھے کہ منافقین کی چھانٹی کی جائے. کفر کو یہ راز معلوم ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اور تیسری بات یاد رکھیں حضرات محترم، چھانٹی کون کرے گا؟ چھانٹی مخلص مسلمان کرے گا نا. جو میرے اور آپ تو خیر بڑے اچھے ہیں، جو ہماری طرح کا کوئی منافق ہو وہ کیسے چھانٹی کرے؟ وہ کیسے چھانٹی کرے؟ منافقت کو سپیس دیتی ہے. مخلص منافقت کو سپیس نہیں دے سکتا، مومن منافقت کو سپیس نہیں دے سکتا. منافقت کو سپیس دیتی ہے، برداشت کرتی ہے. منافقت کو برداشت کرنے کا درس دیتی ہے. اتحاد امت کی چھتری فراہم کرتی ہے، امبریلا. لہذا وہ فرد، وہ افراد، وہ جماعتیں، وہ شخصیات جو منافقین کو باوجود کہ وہ منافق ہیں اعتقادی، اسلام سے ان کا دور دور سے واسطہ نہیں، ختم نبوت کے مفہوم سے دور دور کا ان کا واسطہ نہیں، اور جو اسلام کے اصل اصول ہیں خیر القرون تک، قرآن، صحابہ، سیرت النبی، احادیث، ان تک دور دور کا واسطہ نہیں. کس پہ بات ہو رہی تھی جی میری؟ ان کو، وہ ایسی شخصیات جو منافقت کو سپیس دیتی ہیں، ان لوگوں کو، وہ فرد ہو، افراد ہو، جماعتیں ہو، سیاستیں، کوئی بھی ہو بڑے، وہ منافق ہیں. منافقت کو سپیس دیتی ہے. وہ اپنی انفرادی زندگی میں منافق ہیں، یا انفرادی زندگی میں مخلص ہیں تو اجتماعی زندگی میں منافق ہیں، یا اجتماعی زندگی میں مخلص ہیں تو ریاستی زندگی میں منافق. کیوں؟ یہ اصول ہے. مومن منافقت کو سپیس نہیں دیتا. منافقت کو سپیس دیتی ہے، منافق کو سپیس دیتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ منافقت کل تک قدیم اصطلاحات کے لبادے میں چھپی ہوئی تھی، آج جدید اصطلاحات کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے. اس وقت وہ اسلام کو گالیاں بھی دیتے تھے. اسلام کو گالی دینا اپنا باقاعدہ بنیادی عبادت وہ شمار کرتے تھے. اس کو وہ گالی دینے کو چھپاتے بھی تھے مسلمان مومن مخلص معاشرے سے، اور اگر کسی کو شک پڑ جائے پوچھ لے تو جھوٹ بھی بولتے تھے. اسلام کے خلاف ہمیشہ بڑے بڑے تابڑتوڑ حملے ہوئے ہیں، لیکن ہر فرقہ، ہر طبقہ اسلام کے خلاف جو میدان میں آیا وہ زمین بوس ہوا. لیکن وہ طبقات زمین بوس نہیں ہو سکے جو دل میں کفر رکھتے تھے اور زبان پہ اسلام کی بات کرتے تھے. وہ زندہ رہے. چونکہ دل پہ کفر رکھتے تھے، کفر ہر ایک کے سامنے نہیں آیا، تو علماء کی اور عوام کی، مومنین کی ان پر توجہ نہیں جا سکی. آج وہی لوگ لبرلزم کے لبادے میں، ماڈرنزم کے لبادے میں، میرا جسم میری مرضی کے لبادے میں ہیں، سیکولرزم کے لبادے میں ہیں. لا الہ الا اللہ. اس وقت ان پر توجہ مبذول نہیں ہو سکی. اور ان منافقین میں، یہ منافقین کل تک چھپے ہوئے تھے، آج کفر کی تھپکی کی وجہ سے کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. پورا سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا اس پر گواہ ہے. کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. اور کفر اور نفاق کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں. کفر کیا کرتا ہے؟ اساسیات اسلام، جو اسلام کی بیسکس ہیں، ان کا انکار کرتا ہے.
توحید، آخرت، رسالت، ختم نبوت، یہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. توحید کا ادھورا تصور، ختم نبوت کا ادھورا تصور. ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جنت والی زندگی میں ہے. اب آپ کے بعد جبرائیل امین نے کسی پر وحی لے کے نہیں آنا. مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا کیا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، تو وہ کافر زندیق مرتد ٹھہرا. تو ایک شخص کہے جی میں تو ختم نبوت کا اقراری ہوں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی ابھی بھی وحی آ رہی ہے، تو وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہوا؟ کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں یہ باتیں؟ تو جس طرح کفر جو ہے وہ اساسیات اسلام کا منکر ہے، منافق بھی اسلام کی بیسکس کا منکر ہوتا ہے. جس طرح کفر جاہلی اقدار جو اس وقت کی جاہلی ویلیوز تھی ان کو ترقی دیتا ہے، منافق بھی جاہلی اقدار کو ترقی دیتا ہے. کفر کیا کرتا ہے؟ کفر کے اندر نسل پرستی. آپ یہودیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، قرآن نقل کرتا ہے ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ہیں. نسل پرستی یہود میں آج بھی شہرت رکھتی ہے. یہی منافقین کے اندر ہے، نسل پرستی. اور اسلام نے اس نسل پرستی کو عملی طور پہ توڑ کے دکھایا ہے. ایک طرف اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے قبائل بنائے، خاندان بنائے، تعارف کے لیے، فخر کے لیے نہیں، تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے. خاندان کا مزاج ملتا ہے، مزاج ملنے والے آپس میں رشتے ناتے کریں، زیادہ اخوت سے رہیں. لیکن یہ خاندان فخر کا ذریعہ نہیں ہے، ناک اونچی کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سید کا بیٹا ہو، ڈوم میراثی کا بیٹا ہو، متقی ہوگا تو اوپر جائے گا، متقی نہیں ہوگا تو سید کا بیٹا بھی نیچے ہی جائے گا، اوپر نہیں جائے گا. تقوی معیار بنایا اور اسلام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی. اگر اسلام میں نسلی برتری کا کوئی ہلکا سا بھی تصور ہوتا تو نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد زندہ رہتی، اور آپ کے بعد خلافت قاسم کو ملتی، عبداللہ کو ملتی، طاہر کو ملتی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کے بیٹوں کو ملتی. لیکن چونکہ اسلام میں نسلی برتری کا تصور نہیں، تو اللہ نے اپنی تقویری قدرت کے تحت نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو تو زندہ رکھا، لیکن بیٹوں کو زندہ نہیں رکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد ہے، جو نواسے نبی علیہ السلام کے، ان کا شجرہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے. نسل حضور سے بھی ملتی ہے، نسب حضرت علی سے ملتا ہے، کیونکہ نسب مردوں سے، باپ سے چلتی ہے، نسل ماں اور باپ دونوں سے چلتی ہے. اور پھر اسلام، نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو پہلے خلیفہ کون بنے؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام نے یہ باقاعدہ عملی طور پر دکھایا کہ اسلام میں نسلی برتری کا کوئی تصور نہیں. اگر اسلام میں نسلی برتری کا تصور ہوتا تو نبی علیہ السلام کے گھرانے میں سے کوئی خلیفہ بنتا. اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان جو بنو امیہ کے اہم ترین فرد ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، چوتھے نمبر پر. اسلام نے عملاً دکھایا کہ اسلام میں نسلی برتری کا کوئی تصور نہیں. اسلام جو اپنے اندر عالمی پیغام رکھتا ہے پوری دنیا کے لیے، یہ پیغام، اس پیغام کی روح، اس کی اسپرٹ نسلی برتری کو برداشت نہیں کرتی. پیغام ہو پوری دنیا کے لیے اور نرسری برتری اس کے اندر آ جائے، اس پیغام سے لگا ہی نہیں کھاتی، مناسبت ہی نہیں کھاتی. عالمی پیغام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسلی برتری سے بالا تر ہو، اور قرآن نے یہ اعلان کر کے دکھایا، اور نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
کفر اور منافقین میں ایک مشترک چیز جاہلی اقدار کو ترقی دینا، اور جاہلی اقدار ویلیوز میں سے ایک ویلیو نسلی برتری، جیسے یہود میں، منافقین میں بھی یہی نسلی برتری کا تصور ہے۔ آگے آج کفر میں جتنا بھی اختلاف ہو، جو مغرب کا فلسفہ زندگی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے فلاسفرز آپس میں بڑی بڑی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، ڈیوائیڈڈ اوپینینز بھی ہوتی ہیں ان کی، لیکن آپ حیران ہوں گے مغرب کے اس وقت جتنے بھی فلاسفرز ہیں، باہم جتنے بھی یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین رکھیں، دو تین بنیادی چیزوں میں یہ آپ کو مشترک نظر آئیں گے۔ ہزار آپس میں اختلاف کریں، زمین آسمان کا اختلاف رکھیں، چند چیزوں میں یہ آپ کو مشترک نظر آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی مرکزیت، نعوذ باللہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، استغفر اللہ۔ انسان کو مرکزیت حاصل ہے، ایک مادیت پرستی، دو عقل پرستی، تین۔ مغرب کے فلاسفر جتنا بھی اختلاف کر لیں ان چیزوں میں وہ متحد ہیں۔ بالکل اسی طرح منافقین آپس میں جتنا بھی اختلاف کر جائیں چند چیزوں میں وہ متفق ہیں۔ ختم نبوت کا ادھورا مفہوم کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وحی جاری، اس پر وہ متفق ہیں۔ پھر اس عقیدے کو چھپانے میں بھی متفق ہیں، کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ اب چھپانے کا وقت ختم ہو چکا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیادی باتوں کے انکار میں متفق ہیں، توحید کا ادھورا مفہوم، رسالت کا ادھورا مفہوم، ختم نبوت کا ادھورا مفہوم، صحابہ سے بغض و عناد، یہ وہ چیزیں جن میں مشترک ہیں۔ اور پھر کفر کا فلسفہ ڈائریکٹ اسلام کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور منافقین انڈائریکٹلی نقد و جرح کر کے اسلام کی جو سربرآوردہ شخصیات ہیں ان سے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں منافقین کا زہر تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایک منظم ریاست ہے، ایک منظم ادارے ہیں، منظم اسٹیبلشمنٹ ہے، افواج ہیں، خود تو آپ کلاشن لے کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ریاست کو یہ توفیق عطا فرمائے منافقین کی چھانٹی کرنے کی۔ ہمارا کام اتنا ہے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں چھانٹی کر لیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ریاستی زندگی کی بھی باری آ جائے گی، ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں منافقین کو آئسولیٹ کر دیں، ان کی چھانٹی کر دیں، ہمارا رشتہ ناتا ان سے نہ ہو، نہ غمی نہ خوشی۔ یاد رکھیے اسلام کا اپنوں سے اور غیروں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، خود یہ ایک فکری مسئلہ ہے، خود یہ ایک فکری مسئلہ ہے، فکر سے اس کا تعلق ہے، فکر و نظر سے۔ مسلم، منافق، کافر، زندیق، مرتد، حربی، مستامن، یہ ساری اصطلاحات کس چیز کے لیے ہیں؟ چھانٹی کے لیے تو ہیں، کہ چھانٹی کر دی جائے کون کیا ہے، ہر ایک کی حد بندی ہو، مومن ایک صف کے اندر آ جائیں باقی دوسرے صفوں میں۔ اب ان سے کیسا سلوک کرنا ہے وہ فقہی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہو، لیکن آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس چھانٹی کا ایک بہت بڑا ان اصطلاحات کا ایک بہت بڑا مقصد خود چھانٹی ہے، پتہ چلے مسلم کون ہے، مرتد کون ہے، منافق کون ہے، کون کہاں سے، پتہ تو چلے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تھی منافقین کے بارے میں تھوڑی سی بات کہ جب فکری بحران پیدا ہوا تو ہم منافقین کی چھانٹی بھول گئے۔ یہ ایک بڑا ہولناک نتیجہ سامنے آیا۔ اگلی بات، اگلا ایک بہت بڑا ہولناک نتیجہ یہ سامنے آیا، دین کو ہم لینا بھول گئے، لیا تو سمجھنا بھول گئے، سمجھے تو جو ایک کانسنسس ہوتا ہے اس کو فالو کرنا بھول گئے۔ یہ بڑی بڑی بحثیں میں آپ کو چند الفاظ میں سمیٹ کے بتا رہا ہوں۔ دین کو لینا بھول گئے، دین لیا جاتا ہے، دین سمجھا جاتا ہے، بے استادے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور آج وہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کل تک بے استاد بے وقت تھا، آج بے استاد زیادہ باوقات ہے۔ ہماری حدیث کی چین، خود جو میں نے حدیث پڑھی الحمدللہ میری سند تک میں ہے، رسول اللہ تک اس کی چین موجود ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے دینی تعلیمات کا اعجاز ہے
کہ میں نے حدیث کس سے پڑھی, میرے استاد نے کس سے پڑھی, استاد کے استاد نے کس سے پڑھی, استاد کے استاد کے استاد نے کس سے پڑھی, استاد کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد نے کس سے پڑھی, رسول اللہ تک یہ چین موجود ہے. بے استاد بے وقت ہوتا ہے. تفسیر کی چین بھی میری موجود ہے میری سند میں, مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. الحمدللہ. خود سورہ فاتحہ بتاتے یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا, فل سٹاپ نہیں ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, وہ نبی صدیقین شہداء. یہ پورا تسلسل ہے, چین ہے. دین کو لینے میں اس چین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جو نظر انداز کرے گا وہ جزوی یا کلی طور پر گمراہ ہو جائے گا. یہاں دین کو لینے میں استاد کی وقت ہی ختم ہو رہی ہے. یہ فکری بحران کے نتائج ہیں. اور اگر استاد ہے تو دین کا جو فہم ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج آپ کو اچھا خاصا مبلغ نظر آئے گا, کہتے جی ہمارا تو اصول ہے, ہم برائی کی مذمت ہی نہیں کرتے. سارے ادارے ختم کر دو بھائی, مجرم کو سزا دینی بھی بند کر دو, پھانسی دینی بھی بند کر دو, ہم آپ کا اصول ہے برائی کی مذمت ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں اچھائی اتنے زور سے پھیلاؤ کہ برائی اس میں دب جائے. نعوذ باللہ, اللہ کو تو اس کا خیال نہیں آیا. اللہ نے کہا اچھائی کا حکم دینا الگ حکم, برائی سے روکنا الگ حکم. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اچھائی کا حکم بھی دینا ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. ہم نے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ نکال دی کہ بھائی اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکنا چھوڑ دو, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی دین استاد سے لیا بھی تو فہم نہیں لیا, اور اگر فہم لیا کانسنسس کو نگیٹ کر دیا, نظر انداز کر دیا. کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں, طے شدہ چیزوں کو نہیں چھیڑا جاتا. انسان کی طے شدہ چیزیں نہ چھیڑی جائیں تو جو نبی علیہ السلام کے دور سے طے شدہ چیزیں ان کو چھیڑا جائے گا. استاد سے دین لیا, کچھ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ بھی آئی, ساتھ تسلسل نظر انداز کر دی. نہیں مجھے تو بھائی اس سے بھائی یہ بات سمجھ آتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں پہلا جو انسان تھا وہ آدم نہیں تھا, وہ نبی آدم بنے تھے, پہلے انسان تو پہلے سے تھا, اس مجموعے میں کوئی آدم بنا تھا. انا للہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھاٹ آ رہی ہے. ایک مشہور اینکر جن سے میرا بھی تعلق ہے, انہوں نے ایک مشہور اسکالر سے جو فوت ہو گئے یہ سوال کیا, وہ بیچارے اسکالر صحیح طرح جواب نہیں دے سکے, مجھے بڑا افسوس ہوا. اسی مشہور اینکر نے ایک دفعہ گپ شپ میں مجھ سے یہ بات کی تھی, تو میں پڑھ گیا تھا تقریباً, میں ان کو جواب دینے لگا, بات ادھر سے آئی گئی ہو گئی, کوئی اور بات نکل گئی. کہتے وہ آدم پہلے انسان تو نہیں تھا. اب یہ فہم آ رہا ہے جو کانسنسس کو نظر انداز کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون. جدید سکالر سے پوچھا جاتا ہے جی امتحان ہے بچوں کے, اوپر سے گرمی والا رمضان ہے, کیا کریں؟ کہتے بعد میں رکھ لو. کیا کمال کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا جی بچے سکول میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, اب کو ایجوکیشن ہے, بڑا اکوڑ سے لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں پڑھیں اور لڑکا لڑکی کی طرف نہ دیکھے یا لڑکی لڑکے کی طرف نہ دیکھے. یہ تو جدید ماڈرنزم کے تقاضوں کے خلاف ہے, کیا کیا جائے گا؟ کہتا ہاتھ ملا لو. کیا مزے ہیں بھائی اس دین میں, کیا مزے ہیں, یہ دیکھ لو ذرا. یہ دین ہے کہ یہ شیطانی دین ہے. آپ برداشت کریں گے آپ کی بیوی سے کوئی ہاتھ ملائے؟ بغیرت برداشت کر جائے گا. آج تو ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت کریں گے. مجھے یقین ہے وہ دن آئے گا جب ہم منبر پہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ برداشت کریں گے, کیوں ہر ایک دوسرے سے جتھے ڈال رہا ہوگا. کیوں؟ میرا جسم میری مرضی, مائی باڈی مائی چوائس. کہتے ہیں یونیورسٹی میں لڑکے لڑکی پڑھتے ہیں, کیا کریں؟ ہاتھ ملا لے, کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہاتھ ملا لو, یہ دین ہے. یہ ہے فہم دین کا تسلسل, نظر انداز. آگے فکری بحران نے ایک اور نتیجہ یہ دیا, امت کی ینگ جنریشن کے اندر لایانی سوالات کی بھرمار ہو گئی. غیر ضروری مشاغل, غیر ضروری مصارف. دیکھ لیں آپ لایانی سوال. کہتے جی آدم اور حوا کا نکاح کب ہوا تھا؟ ایک نے مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا سوری میں موجود نہیں تھا اس وقت. اور یہ جواب میرے والد صاحب مرحوم نے دیا تھا ایک کو, کہ جی میں موجود نہیں تھا اس وقت. یہ سوال ہے؟ یعنی جس چیز سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جی پہلے یہ بتائیں کہ حلال ہونے کے لیے نکاح ضروری ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کا آرڈر کافی نہیں ہے؟
اور غیر ضروری مشاغل. امت پر کیا بحران آیا ہوا ہے. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور یہاں 14 دن لاہور فیسٹیول منایا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ ایسے حکم دینے والے بے ایمان کو تو معزول کرنا چاہیے. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے اور لاہور فیسٹیول. یہ ہے امت کا زوال, وہ شدید زوال جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ. کہاں جائے بندہ؟ غیر ضروری مصارف پر دولت خرچ, غیر ضروری مشاغل, کھیل کو زندگی بنا لیتے ہیں. ڈرامے, فلمیں زندگی. غیر ضروری مصارف پر دولت خرچ. اداروں کا پیسہ دیوانوں پہ لگتا ہے. آپ جائیں انڈر پاسز کی طرف, ہر سال بعد وہ ٹائلیں اکھیڑی جاتی ہیں, ٹکا ٹک کسی ٹھیکیدار اپنوں کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے, پھر بنایا جاتا ہے. یہ مال روڈ کے درمیان بھی دوبارہ بنایا گیا. چلو جی, کوئی ایسی قوم جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اس کو کسی شاہی بیگمات کی طرح بدہضمی ہو گئی ہے, وہ پیسہ خرچ کرے تو کچھ لاجیکلی سمجھ آتی, یار ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, بدہضمی ہو گئی, کہاں خرچ کرے. لیکن وہ قوم جو بھکاری ہے, سود لیتی دیتی ہے, کشکول کھول کے مانگ کے زندگی گزارتی, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دیواروں پر, فٹ پاتھوں پر اور ہر دوسرے دن کیا کہتے ہیں انڈر پاسز کے ٹائلیں اکھاڑ کے لگاتی پھرے؟ شرم نہیں آتی ایسی قوم کو؟ یہ ہے فکری بحران نے جو ہولناک نتائج دکھائے ہمیں. لا الہ الا اللہ. پھر عروج و زوال کا انکار. ایسے دانشور پیدا ہو گئے کہ عروج و زوال کے پیمانوں کا ہی انکار ہو گیا. جی فکری زوال پہ غفلت ہے کہ جو ایمانی اخلاقی معاملات میں جو امت کو زوال آیا ہے نا, بدکاری بڑھ گئی, بے حیائی بڑھ گئی, ناپ تول میں کمی بڑھ گئی, ڈنڈی مارنا, ریڑی والا بھی ڈنڈی مارتا ہے, اوپر جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے, جس کو جتنا موقع ملتا ہے ڈنڈی مارتا ہے. اس سے غفلت ہے. اور جو مادی زوال ہے اس پر دل گرفتہ ہے کہ امت کو زوال آیا ہوا ہے, دل گرفتہ اس پر ہے. ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. کبھی سوچا اس امت کو سائنس میں بھی عروج کب حاصل تھا؟ اس وقت حاصل تھا جب ایمانی عروج حاصل تھا. جب ایمان میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سائنس میں بھی زوال دے دیا اس کو. یہی اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس رب بیت اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے, تمہیں امن دیتا ہے خوف سے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جو عروج و زوال کے پیمانے ہیں امتوں کی جو سرگزشت ہے وہ اس سے ہی انکار ہے, اسے پڑھنا ہی نہیں. ٹیکنالوجی کا کلمہ, آج بھی آپ ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھیں گے. جب روس جیسی سپر پاور شکست کھا گیا, 70-80 ممالک کی فوج اور اس کی ٹیکنالوجی ان چیتھڑے پہنے ہوئے لوگوں سے شکست کھا کے بھاگ گئی. فکری عروج نے مادی ترقی کو شکست دے دی. ہم کوئی فکری کیا کہتے ہیں سائنس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی ایک جگہ, اس کو اس جگہ پہ رکھیں. آپ کو ضرور ماتم کرنا چاہیے کہ ہمیں سائنس میں زوال آیا, اس سے زیادہ ماتم اس بات پر کرنا چاہیے ہمیں اخلاق میں, ایمان میں زوال آیا ہے. اس پہ کوئی ماتم نہیں. کیا آج ہم اپنے فاتحین کو, جنہوں نے ہمیں فتح کر رکھا ہے, جن کے سامنے ہم مغلوب ہیں, ہم مفتو کر سکتے ہیں ان کو؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دے کے ان کو مفتو کر لیں؟ تاتاریوں نے مسلمانوں کو شکست دی تو 1 صدی کے اندر اسلام نے تاتاریوں کو شکست دے دی, دعوت کے زور پر وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہماری تاریخ ہے. ارتداد کا فتنہ پھیلا, ابو بکر کھڑے ہو گئے. صلیبی یلغار ہوئی, صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا. تاتاریوں کی یلغار ہوئی تو اسلام کی دعوت, علماء کی, عوام کی, تاتاری کو 500 پلٹ گئے, وہ مسلمان ہو گئے. آج ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم اپنے فاتحین کو دین کی دعوت دے کے ان کو مسلمان کر سکیں؟ لا الہ الا اللہ. اس دور بحران نے ہمیں اس زوال سے آشنا کر دیا ہے جس سے اسلام کی تاریخ کبھی آشنا تھی نہیں. طویل تر زوال, ہمگیر زوال اور پرفریب زوال. اب اس پہ کیا بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے. کہ ہمیں جو زوال آیا وہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں سب سے لمبا زوال ہے. آج تک اتنا بڑا لمبا زوال نہیں آیا.
اور یہ جو زوال ہے یہ ہمگیر بھی ہے، یہ ایک خطے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو زوال ہے یہ پرفریب بھی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ زوال بہت سے لوگوں کو میٹھا لگنے لگ گیا ہے، وہ اپنے فاتحین کی باقاعدہ تسبیح پڑھنے لگ گئے ہیں، بڑے اچھے تھے انگریز، یہاں آئے، وسائل ذرائع سب کچھ مل گیا، ہمیں ترقیاں مل گئی، انگریز ابا نہ آتا تو ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی؟ یہ زوال پرفریب بھی ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی بات ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسول کریم۔